علماء کرام کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ممبر پر آنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب کسی تقریر یا کسی گفتگو کا محل اور موقع تو نہیں ہے، اور ہمارے یہاں بلاغت اور فصاحت کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام پیش کرنا یہ بلاغت اور فصاحت کہلاتا ہے۔ موسم کی خرابی، آسمان کی نیرنگی اور آپ کے مشاکل میرے پیش نظر ہیں، اور وقت کی طوالت جو مجبور کر رہی ہے کہ بغیر خطبے کے میں گفتگو کو آغاز پذیر کروں آپ کی بارگاہ سماعت میں۔ ایصال ثواب کی گفتگو ہے ایک ایسے انسان کی کہ جس کا لخت جگر عالم دین بھی ہے اور خدمتگار قوم بھی ہے، ہمارا دل سے زیادہ قریب دوست بھی ہے، محترم بھی ہے، معتبر بھی ہے، معتمد بھی ہے، اور مرکز بھروسہ بھی ہے۔ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھا ہے۔ آپ حضرات تعزیت کی غرض سے شرکت کا یہ اپنا تحفہ نذرانہ بارگاہ حسینی میں پیش کر رہے ہیں، ذکر حسین اور مصائب کربلا کے عنوان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت، سچائی، صداقت، ریالٹی اور اٹل کیفیت ہے کہ جس سے چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کمال یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ دنیا میں اتھیسٹ ہے، دہریے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں گاڈ از دا تھنگ، اللہ ہے ہی نہیں، رب العزت ہے ہی نہیں، معبود ہے ہی نہیں، مسجود ہے ہی نہیں، خالق کریٹر نہیں ہے، مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں موت تو ہے۔ ہم نے کہا اللہ کا انکار کیا ہے، موت کا بھی انکار کر دو۔ کذاب انکار کرنے سے رک تھوڑی جائے گی۔ اب سمجھے آپ کہ اس عین حیات قادر مطلق نے، علماء گرامی، اس عین حیات قادر مطلق نے، خالق خیر نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ جانتا تھا کہ کچھ خبیث طبیعتیں میرے وجود سے انکار کریں گی، اس لیے موت کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا انداز، اپنا ڈھنگ، اپنی روش اور اپنی کیفیت ہے، اور اپنی جد و جہد حسن نظر ہے، ذوق طبیعت ہے، اور سلامت طینت ہے، اور طہارت فکر ہے، ہنر اور ادب کا سلیقہ اگر میسر ہے تو انسان اپنی موت کو جوہر حیات بھی بنا سکتا ہے، مرکز حیات بھی بنا سکتا ہے، اکسیر حیات بھی بنا سکتا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کی بارگاہ میں آنے کے بعد موت کو جتنا اعتبار حاصل ہوا ہے اور جتنا مرتبہ میسر آیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں کہنا چاہتا ہوں نماز بھی اس موقع پر نہیں، اس منزل پر نہیں پہنچتی جس منزل پر موت ہے، روزہ بھی اس منزل پر نہیں پہنچتا جس منزل پر موت ہے، حج بھی اس منزل پر نہیں پہنچتی جس منزل پر موت ہے۔ دیکھیں بات ذرا عجب سی ہے، غیر مانوس ضرور ہے، عجوبہ سی ہے، مگر تھوڑی دیر برداشت کر لے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ اس منزل پر نہیں پہنچتی جس منزل پر موت ہے۔ اہل بیت کے کرم نے موت کو کہاں پہنچا دیا؟ توجہ کیجئے گا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ اور میں کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ سمجھ کے تو میں بیٹھا رہی ہوں، جو آتا جائے گا بولتا جاؤں گا، آپ کی تائید حاصل رہے گی۔ آپ فروعات دین میں، فروع دین میں کسی بھی فرع کو لے لیں، برانچز آف اسلام میں کسی بھی برانچ کو لے لیں، وہ موت کے برابری نہیں کر سکتی۔ غور کریے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، نئی بات کہہ دی، بالکل الگ بات کہہ دی، عقل تسلیم کر دی، خرد اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، احساس اس کو مانتا نہیں ہے، جذبات اس
سے ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں، طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور سیرت و سنت اور تجربہ اور ایکسپیرینس اس کے بالکل مخالف ہے۔ آپ نے موت کو ہر چیز سے بڑھا دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کے انسان مصلی کہلاتا ہے، روزہ رکھ کے انسان توجہ کیجیے گا صائم کہلاتا ہے، حج کر کے انسان حاجی کہلاتا ہے، زکوٰۃ دے کے انسان مزکی کہلاتا ہے، جہاد کر کے انسان مجاہد کہلاتا ہے، قتال کر کے انسان مقاتلہ کر کے مقاتل کہلاتا ہے، تسبیح پڑھ کے مسبح کہلاتا ہے، تکبیر کر کے مکبر کہلاتا ہے، اذان کہہ کے مؤذن کہلاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ان سب چیزوں میں کسی کو مرحوم نہیں کہا جاتا تھا۔ جب موت آتی ہے تو موت مرحوم بنا دیتی ہے، یعنی کسی بھی عبادت کا تعلق ہے رحمت سے، مگر موت کا براہ راست رحمت خدا سے تعلق ہے۔ اور جو کریں گے آپ مرنے والا مرحوم، یہ منزل ہے۔ اب میں تو بھائی کوئی اچھا مسودہ تو نثار کرنے والا نہیں میں اس وقت، نہ کچھ تحقیق۔ ارے بھائی 45 سال ہو گئے ممبر پر، کوئی قربان کرنے کا، فدا کرنے کا، نثار کرنے کا وقت ہوتا ہے تو میں کوئی نہ علمی گفتگو کروں گا نہ تحقیقی، آپ کو زحمت دوں گا، بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب یہ موت ہے کیا صاحب؟ موت کتنے راز کھولتی ہے اور اللہ سے کتنا قریب کرتی ہے۔ میں کھل کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کوئی بھی عبادت اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا موت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ فرمائیے گا، موت جتنا اللہ کے قریب کرتی ہے، حالانکہ ہماری عبادتوں کا مقصد اور ہماری عبادتوں کا انداز اور ہماری عبادتوں کا مطمع نظر کیا ہے صاحب؟ رزلٹ، نتیجہ، ثمر، حاصل، حصول، جو بھی آپ لفظ استعمال کر چاہیں، جو بہتر جانے۔ کیوں پڑھتے ہیں آپ نماز، روزہ کیوں رکھتے؟ ایک باپ کی مجلس ہے ایصال ثواب کے لیے۔ اب ذرا محسوس کریے گا کس منزل پر میں لا رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ، ایک نقطہ اور ایک رخ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ والدین کیا ہیں؟ والدین کی عظمت کیا ہے؟ والدین کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے والدین کو کیا درجہ دیا ہے؟ دیکھیے، والدین ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی سچائی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں والدین کا رتبہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے، مسلم ہے، اور اپنی جگہ پر بالکل ڈیسائیڈ ہے، مانتے ہیں سب۔ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا اکرام، تکریم، بزرگی، اطاعت، فرما برداری، سب کچھ ہے۔ مگر قرآن مجید نے جو ماں باپ کا مرتبہ معین فرمایا ہے، وہ نہ کسی مذہب کو میسر آیا، نہ کسی کتاب کے نصیب میں آیا۔ اور کریں گے اب علماء کرام تمہید ختم، بس 2-3 باتیں کر کے اور مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا، لیکن پر مغز بات کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے جس انداز میں والدین کے تعلق سے گفتگو فرمائی ہے، قرآن کے 30 پارے، 114 سورے، 558 رکوع، 720 منزلیں، 6666 آیات، 2,65,000 الفاظ، کہیں بھی آپ دیکھ لیں قرآن مجید کو، آپ کو اس تیور کی آیت اور اس سلیقے کی گفتگو اور اس انداز کا تکلم دوسرے مقامات پر نہیں ملے گا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، اور اس کی ایک آیت عجیب ہے، 23ویں آیت، اللہ نے خطاب کیا، مخاطب کیا، تکلم کیا، سخنرانی فرمائی، بات کی، گفتگو کی اپنے حبیب سے، جانے کائنات سے، مرکز حیات سے، محور زندگی سے، توجہ چاہ رہا ہوں، سید الانبیاء سے، امام المرسلین سے۔ غور کریے گا کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور کرے آپ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کو آپ نے لاکھوں بار سنا، لاکھوں بار پڑھا، لاکھوں بار تلاوت کی، اس پر آپ نے تبصرے اور زاویہ نظر کے انوکھے آپ نے رخ اور پہلو سماعت فرمائے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ دیکھیے میری تائید اور میرے لیے سند ہوگی آپ کی سماعت، گفتگو کو دیکھیں، عجیب منزل ہے۔
اور منزل کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قضا ربو کا، یہ کاف خطاب ہے، اور اس سے پہلے مضاف الیہ، اللہ نے مخاطب کسے بنایا؟ مرکز گفتگو کس کو بنایا؟ محور تکلم کسے بنایا؟ اپنے حبیب کو، سرکار دو عالم کو، سید الانبیاء کو، امام المرسلین کو کس انداز سے گفتگو کی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کے معنی کیا ہے یہ علماء قضاوت بتائیں گے۔ قضا کا مطلب ہے اے محمد، آپ کے رب نے، آپ کے پالنے والے نے، آپ کے خالق نے، آپ کے رازق نے، آپ کے معبود نے، آپ کے مسجود نے کیا طے کر دیا؟ سنت بنا دی، سیرت بنا دی، قانون بنا دیا، لا بنا دیا، روش قائم کر دی۔ غور کریے گا آپ، کیا کر دیا؟ ربک اللہ تعبدو الا ایاہ۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہاں پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ عبادت اللہ کی کرنا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لا اور اللہ کے درمیان جب عبارت آتی ہے تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ بھی کہتا رہتا تھا کہ قضا ربک اعبدوا ربہم، اللہ اے حبیب اپنے بندوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ وہ بس اللہ کی عبادت کرے، کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ یعبدو، وہ عبادت نہ کرے، عبادت نہ کرے، عبادت نہ کرے، اللہ ایاہ، بس اسی کی عبادت کرے۔ آپ کی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں نا، بڑے پیارے سے دو لفظ ہیں، ایک لفظ بھی اور ایک لفظ ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ بلا فرمائیے گا۔ آپ لوگ کہیں گے بھائی مجلس غضنفر صاحب نے بھی پڑھی، اس بھی کا مطلب ہے کہ اور بھی پڑھنے والا تھا، اور بھی مجلس ہوئی ہے۔ جہاں شرکت کا امکان ہو وہاں لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور اگر آپ کہیں کہ مجلس بس انہوں نے ہی پڑھی تو ہی کا مطلب کیا ہے؟ اور کوئی اور پڑھنے والا نہیں تھا، یعنی عبادت صرف اور فقط اور بس اور اونلی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے معبود ہونے کو شو کیا ہے، ظاہر کیا ہے، عیا کیا ہے، بتایا ہے، اعلان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ اظہار فرما رہا ہے کہ میں معبود ہوں، معبود مطلق ہوں، معبود قدیر ہوں، معبود واحد ہوں، بلا شریک ہوں، میں احد ہوں، وحد نہیں، واحد نہیں، احد ہوں، احد۔ توجہ فرما رہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت میرا حق ہے۔ اپنے آپ کو معبود بتایا، بس اسی میں بات تمام ہے۔ اپنے آپ کو کہا میں معبود ہوں، فقط میں ہی معبود ہوں۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر یہ استثناء کے ساتھ جو تاکید پیدا کی ہے، اس کا مطلب حصر ہوتا ہے، باؤنڈ، یعنی دائرہ بنا دیا، لمٹ بنا دی، اور کی جگہ حد بنا دی کہ حد کے اندر ہے عبادت فقط اللہ کے لیے، معبود صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے فوراً بلا فصل کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، مگر اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حضور قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، معبود صرف میں ہوں، فقط میں ہوں، معبود بس 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 میں ہوں۔ اور جیسے ہی معبود کا بیان ختم ہوا، معبود کی تشریح، ڈیفینیشن، معبود کا اظہار جیسے ہی ختم ہوا، فوراً والدین کا تذکرہ، اور کس عنوان سے؟ بالوالدین احسانہ۔ کیا مطلب؟ عبادت میری کرنا اور والدین کے ساتھ جی نہیں، غلط ترجمہ۔ احسان، احسان والدین پہ ہو سکتا ہے، تو جو چاہ رہا ہوں، اگر انسان 70,000 جنم بھی لے، ماں باپ کا احسان اتار سکتا ہے، احسان کر سکتا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے بلا استحقاق کسی کو کچھ دے دینا، بلا رائٹ کسی کو کچھ دے دینا۔ ہے کسی میں ہمت اتنی جو اپنے ماں باپ کو بغیر استحقاق کے دینا چاہے، دے سکے؟ ارے ان کے حقوق اتنے ہیں، اور جو چاہ رہا ہوں یہ کیا ہوا
قیامت کی بات ہے. تو احسان تو نہیں ہو سکتا. یہ باب افعال سے مصدر ہے بھیا، جس کا خاصیت تادیہ ہے، یعنی حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دیکھنا، یہ ہوتی ہے گفتگو، یہ ہوتا ہے قرآن، یہ ہوتا ہے مغزیات تفکر. اس کو ذرا سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا میں کیا کہنا جا رہا ہوں. آپ نے قرآن کا یہ دستور، یہ اینگل، یہ رخ، یہ پہلو، یہ پیغام، یہ میسج، یہ بیان، یہ انداز، یہ ڈھنگ، یہ طرز، یہ کیفیت، یہ حالت، یہ سچویشن آپ نے نہیں ملاحظہ کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں معبود ہوں. اور فوراً معبود کے بعد دوسرا مضمون چھیڑ دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کرنا، یہ نہیں کہا کہ پہلے نماز پڑھ لینا، فرصت ملے تو حسن سلوک کر لینا. جو دارا اللہ جانے کہا ہے. حضور ذرا سمجھیے. دیکھیے میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ آپ اتنے سنجیدہ ہو جائیں. غور کریے کیا کہا جناب. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لینا، فرصت ملے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لینا، روزہ رکھنا پہلے، فرصت ملے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لینا، زکوٰۃ پہلے دینا، پھر کرنا والدین کی طرف اپنے حسن سلوک کا رخ، پہلے حج کر لینا، حاجی جی بن جانا، تب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ نے ہر عبادت کو ڈراپ کیا، نظر انداز کیا، محذوف کیا، حذف کر دیا. فوراً کا میں معبود اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اللہ بتانا چاہتا ہے نماز کا بھوکا ہوں تمہاری. کیوں پڑھنا چاہتے ہو نماز؟ کا قربت اللہ، اللہ کے قریب آنے کے لیے. زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ قربت اللہ، اللہ کے قریب آنے کے لیے. اب میں کیا کروں صاحب ایسے موقع پر، اور کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے آپ کی ایک ایک عبادت کا مقصد، پرپس کیا ہے بھائی؟ قربت اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو کیا کوئی اللہ کسی معین جگہ پر بیٹھا ہے جو آپ قریب ہو جائیں گے؟ یہ قریب ہونے کا مطلب قربت مکانی نہیں ہے، بلکہ اللہ والا ہو جانا. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دوسروں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ سے مخصوص ہے. مگر اللہ نے کہا نماز چھوڑ، روزہ چھوڑ، حج چھوڑ، زکوٰۃ چھوڑ، سب کچھ چھوڑ دے، پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. چونکہ تم میرا والا بننا چاہتا ہے نا، اللہ والا ہونا چاہتا ہے نا، تو پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لے. یہ پیغام قرآن کا بھرپور کہ جو اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جی ہاں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ پیغام، یہ میسج اللہ نے، یہ اساس، یہ بنیاد، یہ فاؤنڈیشن، یہ رخ، یہ رجحان، یہ تصور، یہ تھنکنگ پیدا کی ہے. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا، اب اجازت ہو تو بس ایک چھوٹا سا جملہ ہے میری نگاہ ہے. دیکھیے غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کہہ سکتا ہے نا، حالانکہ کوئی پکڑے وکڑے گا نہیں، زمانہ ہی نہ پکڑنے کا. اب تو داد ہی غیر ذمہ دارانہ بات پر ملتی ہے. سنیے ذرا، میں بس ایک بات عرض کر دوں. حضور یہ آیت ہے، اس آیت کو شاید اس رخ سے کم دیکھا گیا ہے، بلکہ بہت کم. کہا اللہ نے کہا بالوالدین احسانہ. دیکھیے
فصاحت و بلاغت، اگر کچھ لوگ قرآن کو اسی نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے میر انیس اور مرزا دبیر کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن پر بھی اعتراض ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ آپ مجھے بتائیے طرز کلام کیا ہے بھائی؟ طرز کلام کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا جمع سے فوراً واحد کی طرف رجوع کر لینا یہ فساد کے مطابق ہے؟ یہ علم کلام میں اس کی گنجائش ہے؟ ہوگا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری عادت ہے مشکل وقت میں مشکل مضمون پڑھتا ہوں تاکہ دبل مشکل میں عام مبتلا ہو کے مشکل کشا کو یاد کرے۔ غور کریے گا آپ۔ اب منزل ہے صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چوڑی جو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ نازک ہے خطابت، اور کوئی بھی اپنے آپ کو کم تر نہیں دکھانا چاہتا، مگر میں وہ سب کام نہیں کروں گا۔ میرے بھائی نے بھی مجلس پڑھی ہے، بہت عمدہ مجلس پڑھی ہے، آپ نے سنی ہے، ہمارا سب کا نظریہ، سب کا نشان، سب کی تحریک ایک ہے۔ خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ اب ذرا غور کرے اور محسوس کرے، حضور جمع کی طرف سے واحد کی طرف فوراً مڑ جانا، رخ کر لینا، رجوع کر لینا، یہ فصاحت میں رکھنا کہلاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہہ دو ان سے سب سے کہ میری عبادت کریں بس، اور پھر اس کے بعد کہا والدین سے حسن سلوک کریں۔ اب یہاں سے چھوڑ کر کلام کو کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ بس یہ آیت آپ کو پہنچانا ہے۔ اور پھر پڑھتا نبی کی طرف، پیغمبر اے میرے حبیب، اے میری توحید کی آبرو، اے میری کبریائی کی عزت، محبوب سے خطاب ہے نا؟ کس طرح خطاب ہے؟ اما یبلغن، علماء ذرا میرا ساتھ دے، ان دو یبلغن، یبلغو کافی تھا لیکن نون نے تاکید لگایا تاکہ ایک تو دیوار آپ نے سیمنٹ سے چنی تعمیر کی، پھر اس پر پلاسٹر بھی سیمنٹ کا تو مضبوط ہو گئی نا، اور یہاں پر یبلغو کافی تھا لیکن اس پر نون ثقیلہ، خفیفہ بھی نہیں۔ اور کریں گے اب بھیا ثقیلہ کی بات آئی ہے، ثقیلہ کا سب تھوڑا اس برداشت کر سکتے ہیں، سنیے گا، نون ایک عربی گرامر ہے، اما یبلغن عندک، یہ عندک کیا ہے؟ پھر کافی خطاب، اے محمد اگر ان دونوں میں سے ایک، کس میں سے؟ والدین میں سے۔ حضور والدین تو تسنیہ ہے نا، پر والد اور والدہ مل کر دونوں تسنیہ بنتے ہیں، جیسے مغرب اور مشرق مل کر ظہرین، مغربین، مشرقین، یہ سب آتا ہے، اس کو تسنیہ کہتے ہیں۔ ہاں بھائی ظفر بھائی، کمال یہ ہے کہ ہمارے دوست کا نام مشرقین ہے، وہاں مغرب ہے ہی نہیں، مشرق ہی مشرق ہے، شروق ہی شروق ہے، غروب ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی مغرب تو ہونے والی نہیں، چونکہ وہ مغرب ہے ہی نہیں۔ میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں بھائی، روحانی غذا بھی اتنی نہیں دوں گا کہ بدہضمی ہو جائے اور جسمانی غذا کے معنی آ جائے، وہ بھی حق ہے، مگر غور کریں بس ایک، حضور یہ ایک جملہ، اما یبلغن عندک، اے محمد، اے پیغمبر، اے حبیب، اگر دونوں میں سے، والد اور والدہ میں سے، آپ کے پیرنٹس میں سے اگر دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ سلیبس ہے اخلاق کا، حسن سلوک کا کورس ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اور کس کے حوالے سے پیش کر رہا ہے؟ جسے پہلے خطاب ہے، انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اس نبی سے کہہ رہا ہے کہ اگر والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک یا دونوں، 2 منٹ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، مذاق ہے قرآن کی تحلیل کرنا؟
مذاق ہے آیات کی تعویل پیش کرنا، مذاق ہے حقائق قرآن بیان کرنا. یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی چیپٹر نہیں ہے، یہ کوئی اپنیاس نہیں ہے، یہ دھارا واہک نہیں ہے، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ اساطیر اولین نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن جس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ پہ اٹل ہے. میں پوچھتا ہوں علماء کرام سے، ذرا غور کریں کیا اس رخ سے کبھی آپ نے یہاں پر کرم فرمایا ہے، توجہ فرمائی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خطاب کس سے؟ حضور رسول اللہ سے. تو والدین کس کے ہوئے؟ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ والدین ہیں ابھی، بوڑھے ہوں گے. نہیں غور کیا؟ بس اتنی سی بات، تھک گئے ہیں. اگر تھک گئے تو میں انہانے بیان کو موڑے رکھتا ہوں. دیکھیں حضور اللہ کہہ رہا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس بالوالدین احسانا، اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کس سے کہہ رہا ہے؟ مجھ سے، آپ سے. ہم تو ثانوی حیثیت کے ہیں بھائی. پیغمبر اسلام سے خطاب ہے، اپنے دونوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور فرمائے، اور پھر کیا کہا؟ جب ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو رسول کے وہ والدین کون سے ہیں جو رسول کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچے ہوں؟ جاگے ہی نہیں آپ. ابھی بھی نہیں میں پہنچا سکا، شاید ابھی بھی نہیں پہنچا سکا. لفظ، ادب، تہذیب، گفتگو، تکلم، اسپیچ، تقریر، ورڈنگ، لہجہ، یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں نا. پھر سنیے اللہ کہہ رہا والدین. اب میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے مجمع سے، کیا آپ کے نوٹس میں، نالج میں، جانکاری میں، عقیدے میں، ایمان میں، ایقان میں، آپ کے یہاں حقیقت میں، ریالٹی میں یہ بات مسلم نہیں ہے، فیکٹ نہیں ہے، اپنی جگہ پہ نہیں ہے؟ ذرا سنیں، مجھے بتائیے سرکار دو عالم کے بابا کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام. والدہ گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ علیہ السلام. توجہ کر رہا ہوں، عجیب غیفیت ہے. اللہ کہہ رہا دونوں والدین. میں کیا کروں؟ میری مجبوری ہے، میں آیت نہیں چھوڑ سکتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے کہہ رہا دونوں والدین، دونوں. اب آپ بتائیے مجھے، حضرت عبداللہ والد، حضرت آمنہ والدہ. اب ذرا مجھے بتائیے، جب رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں تو کیا جناب عبداللہ تھے؟ جناب عبداللہ تو سرکار کی ولادت سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تو اپنے کلام کی میں کمزوری محسوس کر لوں گا، آپ کو بلیم نہیں دوں گا. سرکار دو عالم سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا، انتقال فرما گئے جناب عبداللہ. ابھی سرکار دو عالم بطن مطہر آمنہ میں، یعنی اپنی والدہ گرامی کے شکم اقدس کی میں تھے، بشکل یتیم پیدا ہوئے ہیں محمد. توجہ کیجیے گا. تو باپ تو پیدا ہونے سے پہلے حضور کے دنیا سے جا چکے، اور ماں 4 سال کے تھے آپ، ماں کا انتقال ہو گیا، تو آپ یتیم الطرفین ہو گئے، دونوں طرف سے یتیم ہو گئے. خاموشی سے ہٹا دینا، گرے جلدی چھوڑ دوں گا. خدا فرمائے بھائی ایک بات پہنچا دوں، والد کا بھی انتقال کر گئے حضور کی ولادت سے پہلے، والدہ 4 سال کے بعد. او بھیا قرآن کب نازل ہوا؟ ان کا 40 سال کے بعد. جب رسول 40 سال کے ہو گئے تو میں مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، والد تو آنے سے پہلے ہی چلے گئے، والدہ 4 سال میں چلی گئے، یہ کون سے والدین ہیں جن کے 40 سال کے سن میں رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ
حسن سلوک کرنا. کون سے والدین ہیں وہ؟ دیکھیے میں اس قوم میں مجلس پڑھا ہوں جو مرنے کے بعد بھی سنتی ہے. یہ زندگی میں مردگی اچھی نہیں لگتی. بالکل سمپل سی بات ہے عزیزوں. کیا حضور آیت اللہ غور کریں. حضور کے والدین تو ہے ہی نہیں. جب قرآن آیا اللہ کو پیارے ہو چکے تو اب اللہ کہہ رہا ہے بالوالدین احسانا. اور اگر آپ کہیں کہ صاحب مرنے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے, جیسے مشرقین ان کے بھائی اپنے والد کے لیے حسن سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ والد حسن سلوک ہے مرنے کے بعد ہے تو رسول کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر اللہ نے جو کہا ان میں سے ایک یا دونوں, اسے کہاں لے جاؤ گے؟ دونوں ایک میں سے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے. بلا فرمائیے آپ اب منزل, اب آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ صاحب آپ کی مراد ہم سمجھ گئے. کسے آپ باپ کہہ رہے ہیں, کسے ماں کہہ رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات سے سمجھ جائیے. آپ تو ابو طالب علیہ السلام کو کہیں گے, فاطمہ بنت اسد کو کہیں گے, نہیں کہتے آپ لے آئیے. کون باپ ہے کون ماں ہے, لائیے. عجیب بات ہے. اب ذوق سماعت کا امتحان ہے, میری خطابت کا نہیں نہ میرے بیان کا, آپ کے اعتبار کا معاملہ ہے. سمجھ لیجئے آپ کی سماعتیں زندہ ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ ہوگا. علماء کرام والدین کائے کا صیغہ ہے تثنیہ. ماں باپ کو والد اور والدہ کو مل کے کہتے ہیں والدین. عربی میں اسی کے پیرل ایک لفظ اور ہے ابوین. والدین ان کو کہتے ہیں جو ریل حقیقی ماں باپ ہوں, اور ابوین انہیں کہتے ہیں جو حقیقی نہ ہو پال لے. والد اسے کہتے ہیں جس کے صلب سے اولاد ہو. ابو نہیں کہتے اس کو. ابو کا مطلب ہے پرورش کرنے والا, پالنے والا. اگر ابو کے معنی بھی آپ والد والے لے لیں تو پھر پھنس جائے گا اسلام کا معاملہ. اس لیے کہ جب جواب پڑھنا پڑے گا کہ ابو ہریرہ بلی کا باپ, ابو ہریرہ وقت نہیں ہے. ابو ہریرہ, کیا ان کے یہاں گھر میں بلی پیدا ہوئی تھی؟ ان کی شریکہ حیات کے شکم سے بلی نے جنم لیا تھا کیا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ والد ہریرہ تھوڑا ہی ہے وہ, والد ہریرہ نہیں کہا, ابو ہریرہ کہا ہے. تو گارجین کو, پالنے والے کو, نگہداشت کرنے والے کو, نگرانی کرنے والے کو ابو کہتے ہیں. فرمائیے ایک لفظ اور ہے, یہ قرآنی لفظ ہے. قرآنی لفظ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے باپ, ایک ہوتا ہے چچا. شجرہ, تاریخ, روایت, درایت, حدیث, معاشرہ, سوسائٹی, سماج, قوم, نسب, حسب, نسل, شجرہ, سب میں ابو طالب محمد کے چچا ہیں. ہر جگہ چچا ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن چچا نہیں کہہ رہا, قرآن والد کہہ رہا ہے. اللہ جانے میں کہا جائے گا آپ کو, قرآن والد کہہ رہا ہے. یہ خاموشی ابھی انشاءاللہ یہ طوفان کی خاموشی ہے. یہ سمندر میں طوفان آنے سے پہلے کی جو خاموشی ہوتی ہے, خدا کے لیے سوچئے گا نہیں, مجلس کے بعد ٹوکیے گا, اشکال ہو تو کیجئے گا. ایک لفظ اور عربی میں ہے چچا کے لیے ام, عین میم ام, اور چچی کے لیے اما, الف والا اما نہیں, عین والا اما, امتن.
43 لگ جاتا ہے فیمیل کے لیے. ام کا مطلب چچا, اماں کا مطلب, اور دونوں مل کے امین. تو اگر ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ کرنا تھا تو رسول سے کہتا وبالامین احسانا, اپنے چچا اور چچی کے ساتھ احسان کرنا. والدین کیوں کہا؟ میں پوچھا جا رہا ہوں, تھک گئے ہیں کیا؟ کہاں کیا ترجمہ کرنا پڑے گا اس بات کا؟ آپ کی خاموشی تو مجھے پریشان کر رہی ہے. کمال ہے. ارے بھائی جب امین کا لفظ ہے ڈکشنری میں, لغت میں, لینگویج میں, تہذیب میں, ادب میں, تو پھر امین کیوں نہیں کہا؟ اے محمد اپنے چچا اور چچی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. لفظ ام بھی ہٹا دیا, اماں بھی ہٹا دیا, والدین رکھا. اور والدین تو گمبھیر ہو گیا, والد تو صرف عبداللہ ہیں, ابو طالب کیسے ہے؟ اے پالنے والا تو مصلحت بتا, لفظ امین کو ہٹا کر والدین کیوں رکھا؟ یعنی ابو طالب کو ام کیوں نہیں کہا, والد کیوں کہا؟ آواز آئی, چچا ہونا کوئی شرف نہیں ہے. سنیے گا, محمد کا چچا ہونا کوئی شرف نہیں ہے. چچا تو ابو لہب بھی ہے. ہم بتا رہے ہیں ابو طالب کو یہ منزل ہے, اتنی منزل ہے, اتنا سا ہے بات. جی شکم اور میدہ احتجاج کر رہا ہے, اب کہاں نعرے لگ پائیں گے؟ کچھ ہونا چاہیے شکم میں بولنے کے لیے بھی. تو یہ ہے منزل. وبالوالدین, حضرت ابو طالب کو کیا کہا؟ والد. وہ کہا صاحب آپ کچھ بھی کہہ لیجئے ممبر سے, مگر ہم تو والد نہیں مانیں گے, چچا مانیں گے. کیوں بھیا؟ وہ کہا آپ کہہ رہے. ارے خدا کی لعنت اس پر جو کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. بالوالدین میرا جملہ تھوڑی ہے. بالوالدین کس کا جملہ ہے بھائی؟ اٹھاؤ سورہ اسراء, اٹھاؤ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے, 23ویں آیت ہے. وہ باپ کیسے ہو گئے, والد کیسے ہو گئے؟ اچھا اگر قرآن ہی کہہ دے تو پھر مان لے گا نا. قرآن اگر کہہ دے تو پھر مان لے گا. اجازت ہے 5 منٹ کی بس, بارش نہیں برسواؤں گا, گھبرائیے نہیں. 5 منٹ سے حضور والد کر دو ختم. دیکھیے قیامت کی بات کتنی سی. ان کا ہم والد تو نہیں مانیں گے, سمجھ لیجئے قرآن گلا پکڑے گا. ان کا کیسے؟ بس ایک ثبوت قرآن سے اتنی دیر کے بعد, اور آپ سے رخصت اور ختم دعا. یہ بتائیے عزیزوں, اسلام میں سب سے خطرناک جنگ کون سی ہے؟ رسول کی زندگی میں 86 جنگیں ہوئی ہیں, 86 وار. کتنی؟ 86. خطرناک جنگ بتاؤ. اتنی مجلس سے سننے کے بعد بھی, ڈبل مجلس سننے کے بعد بھی کمال ہے. سب سے خطرناک جنگ کون سی ہے؟ ان کا صاحب یہ بتائیے کون سی نہیں ہے؟ اگر ہر جنگ خطرناک نہ ہوتی تو بڑے بڑے نمودار میدان سے کیوں بھاگتے؟ یہ تو خطرناک ہر جنگ. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ خطرناک جنگ کیوں حضور؟ اچھا میں زمانے کا بہت ہی بدقسمت خطیب ہوں. آج کل تو یہ ہے نا, یہ نیٹ جو ہے نیٹ, یہ چغل خور یہ سب کو بتا دیتا ہے کس نے کہا کتنی داد دی,
کس بات پہ دی، کس کو دی؟ وہ چہرے جو اور مجلسوں میں بہت کھلے رہتے ہیں، وہ بہت داد دیتے ہیں، ان کی سب چغلی کر دیتا ہے۔ لیکن اب ہمیں داد کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، اس منزل سے تو نکل چکے، اب تو سنانا ہے آپ کو کہ آپ سنیے۔ اور آپ کا دماغ اس وقت میرے قبضے میں کیپچر کیے ہوئے ہوں، جب تک چھوڑوں گا نہیں کھانا ملے گا نہیں۔ دیکھ لیجیے نظر، اگر پاکیزہ تبرک کی لذتوں سے محظوظ ہونا ہے تو ایکٹیو ہو جائیے، فعال، متحرک، تیار، بالکل۔ اب منزل ہے، بتائیے صاحب کون سی جنگ ہے؟ اچھا کوئی ضروری ہے نقطہ سمجھ میں آئے تو جب ہی داد دی جائے، بغیر سمجھے بھی دے لیا کیجیے کبھی کبھی، تاکہ پہلو والا آدمی نہ سمجھے کہ نہیں سمجھ رہے۔ اب غور کریے آپ، 86 جنگوں میں سب سے بڑی جنگ، سب سے خطرناک، ڈینجرس وار کون سی ہے؟ چلیے یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو کیوں زحمت دوں؟ پامال شدہ سماعتوں کو اور پاؤڈر بنانے سے فائدہ کیا؟ بس اتنا سنیں اور غور کریں۔ میں ہی بتا دیتا ہوں، سب سے خطرناک اور ڈینجرس جنگ کا نام ہے رسول کی زندگی میں مباہلہ۔ پھر تائید نہیں آئی؟ آپ کہیں گے مباہلہ سب سے خطرناک؟ جی آپ نے خیبر میں دیکھا 39 دن کنٹینیوس بھاگنے والے بھی 40ویں دن بھی آمادہ تھے کہ علم ہمیں مل جائے۔ 40ویں دن بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو کے انگوٹھوں پر رسول کو چہرہ دکھا رہے تھے، ہم ہی ہیں جو چاہ چکے تھے کل، کہہ رہے تھے ہم ہی ہیں۔ لیکن مباہلے میں کسی نے نہیں کہا میں بھی چلوں۔ احد، خندق، بدر، حنین، ذات السلاسل، ہر جگہ جانے والے، موتا، یمامہ، یرموک، کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ کیوں حضور؟ ہر جنگ میں رسول کے ساتھ گئے اور آفر کر کے گئے ہم بھی چلے۔ لیکن مباہلہ، اب کیا پڑھوں میں ایسے موقع پر؟ مباہلے کا دروازہ کھلا ہے، اس میں دعوت سب کو ہے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، سارے جمع کے صیغے ہیں، سارے بیٹے آئیں، سارے مرد آئیں، ساری عورتیں آئیں، مگر گئے کتنے؟ تفصیل پھر کبھی پڑھیں گے، آج موقع نہیں ہے۔ بس ایک بات سمجھ لے، مہر لگانے جا رہا ہوں، اسٹمپ، فائنل ڈیسیزن۔ غور کریں آپ، حضرت ابو طالب محمد مصطفیٰ کے والد ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اتنی دیر ہو گئی، میں نے آپ سے نہیں کہا بھرپور توجہ دیجئے، اب دیجئے، محنت کی ہے، قرآن سے لایا ہوں نکال کر، یہ استخراج ہے، استنباط ہے، یہ عجیب تحقیق ہے، سنیے گا۔ کیا کہا پہلی آیت کا پہلا جملہ، پہلا حصہ، پہلا پارٹ، فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، رسول کہہ دو ان سے، نصارہ نجران سے، کیا کہہ دوں پروردگار کہ کل ہوگا فیصلہ میدان میں، تم اپنے بیٹوں کو لانا۔ میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، الفاظ بول دینا، جملے بول دینا، عبارت بول دینا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، قرآن سے ثبوت مہیا کرنا، قرآن کی آیت کی کوکھ سے فضیلت نکالنا، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ کیا کہا صاحب؟ ابھی تک آپ نے تعجب سے مجھے نہیں دیکھا، ابو طالب رسول کے والد
یا تو والد کا مطلب سمجھ نہیں پا رہے یا میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں، ورنہ تعجب گیر کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ یہ تعجب خیزی کا موقع ہے. والد کہا ہے نا، تو اب میں قرآن سے ثابت کرنے چلا ہوں. کیا کہا اللہ نے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اور ہم بڑے آرام سے سن لیتے ہیں آپ. ارے بھیا آیت نازل ہوئی ہے 13 ذی الحج، مباہلہ ہے 24 ذی الحج، صبح کو مباہلہ ہے. رسول کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ. میں سمجھ رہا ہوں وقت نازک ہے، مگر اتنا بھی نازک نہیں کہ قرآن کے ساتھ فضائل کے ساتھ ہم ہمدردی بھی نہ کر سکے. تو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کہاں جائے گا؟ جب ہم سن نہیں سکتے تو ہم ڈٹ کیسے جائیں گے؟ بھائی بتائیے مجھے آپ، اللہ نے کیا کہا حضور؟ یہ دیکھیے غفران آپ کے وارث بیٹھے، بتائیے بتائے. اور نارینہ وارث ہے بھائی. آپ ذرا بتائیے مجھے، اللہ نے کیا کہا نبی سے؟ اپنے بیٹوں کو تم کہہ دو. یہ پورا دن کس نے پہنچایا ہے؟ رسول نے. اور سب سے خطرناک موقع پر نصارہ اجناس سے آپ کے حضور نے کہا کل آنا بھائی، تم اپنے سب بیٹوں کو لانا، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا. اب قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ محمد کس کو بیٹوں کو لے گئے؟ ابھی سو رہے ہیں، کس کے بیٹوں کو لے گئے؟ اچھا چھوڑو، کس کو لے گئے؟ حسن اور حسین. کس کے بیٹے ہیں اکبر صاحب؟ حسن اور حسین کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے، محمد کے تو نہیں. بعد میں طے ہوگا، انکار نہ سمجھ لیجیے گا، استدلال دے رہا ہوں. علی کے بیٹے ہیں نا، محمد کے تو بیٹے نہیں، 3 بیٹے تھے اللہ نے اٹھا لیے. شب مباہلہ کوئی بیٹا نہیں، ایک رات درمیان میں ہے، اس میں بیٹے ہوں گے نہیں، مباہلے میں جانے کے لائق ہوں گے نہیں. ارے میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھئے، جملہ سنبھالیے. ایک رات میں بیٹے تو ہوں گے نہیں، مباہلے میں جانے کے لیے ہوں گے نہیں. ارے ہر بیوی خدیجہ تو نہیں ہو سکتی ہے. جو کہہ رہا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس حضور، بس بزور. اب دلیل ہے نا. اب مجلس کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، وہ کیا ہے؟ کس کو لے کے گئے حضور؟ پورا اسلام کس کے عمل، کس کی ذات، کس کی سیرت پر ٹکی ہوئی ہے؟ پورا اسلام حضور پر. حضور نے کل کہا بیٹے میں لاؤں گا اپنے، تو اپنے لانا. پہلے قدم پر رسول مباہلہ ہار گئے تھے. نصارہ نجران کہتے صاحب آپ وعدے کے مطابق نہیں ہیں، آپ یہ کہا تھا میں اپنے بیٹے لاؤں گا، آپ اپنے تو لائے نہیں، علی کے بیٹے لائے. اب معلوم ہے مسلمان نے کیا لکھا؟ ارے علی کے بیٹے ہی تو نبی کے بیٹے ہیں. شرم نہیں آتی؟ جب علی کے بیٹے محمد کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو علی کا باپ محمد کا باپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ چھوڑتا نہیں ہے. اور پھر مقدس ناحیہ مقدسہ سے وہ صدور، اصلکم واحد نورکم واحد، تم تو ایک ہی ہو.
یہ تو اعتباری چیزیں ہیں، کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، ورنہ یہ نور واحد ہے. کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹی نہیں، یہ نور ہے. اور نور کی اصل کیا ہے؟ جب یہ ایک جگہ آ جاتا ہے تو ملک بھی نہیں جان پاتا. اور پھر نور کی تعریف میں کیا آتا ہے؟ جب ملک پوچھتا ہے یہ کون ہے تو اللہ کہتا ہے ہوں فاطمہ. یہ سب کے سب اصل نور فاطمہ، اصل ظہور فاطمہ، اصل عصمت فاطمہ، اصل طہارت، اصل عصمت یہ ہے فاطمہ. اصل ہے اصل. نورکم واحد، اصلکم واحد. یہ سب ایک ہیں، ان میں الگ کوئی نہیں ہے. سن لیا آپ نے؟ ختم ہو گئی مجلس. ان کے وجود کا حصہ بھی اصل نور ہے، اصل علم ہے، اصل حقیقت ہے. بس 1 منٹ کے مسائل. یقیناً دنیا سے جانے والی یہ شخصیت جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بہترین مقدر کی مالک تھی. ذکر اہل بیت جس کے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا. اچھا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے، تہجد گزار تھے کہ نہیں تھے، حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، زکوٰۃ دیتے کہ نہیں دیتے تھے، مجھے نہیں معلوم. لیکن میں منبر سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ عزادار تھے. اچھا عزادار کا مطلب کیا ہے؟ میں نے وعدہ کیا 10 منٹ کے مسائل میں بس زیادہ نہیں پڑھوں گا. پورا مقتل میں نہیں پڑھنے کے موڈ میں ہوں. بس ایک رخ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آمادہ ہو جائیں. در و دیوار سے رونے کی آواز آئے تو پھر لطف بیان مصائب ہے. عزادار، عزادار کا مطلب آپ سمجھ کے جائیں تاکہ ایصال ثواب کا اہتمام پختگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ہو سکے. آپ تحفہ بھیج رہے ہیں نا اپنے عزیز کو، جانے والے کو، اولاد، بیٹے، دوست، احباب، متعلقین، یہ مومنین، یہ متقین، یہ پرہیزگار، یہ وفادار، یہ اطاعت گزار، یہ عزادار، یہ علماء کرام. اللہ ان کے تائید و توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ خدمت اہل بیت میں منہبی کو مصروف و مشغول رکھے، اور آپ کو بھی یہ سب توفیقات حاصل ہوں. سنیے گا عزادار کیا ہے، عزادار کی عظمت کیا ہے. یوں ہی سن لینا بس کہ عزادار ہے، عزادار ہے، ماتم کر لیتا ہے، رو لیتا ہے، آ کے بیٹھ کے چلا نہیں. آپ فرش عزا پہ بیٹھے، مجلس ہو رہی ہے، ذکر مصائب کربلا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا مرا ہے، لیکن آپ اپنے کا ذکر نہیں کروا رہے، فاطمہ کا لال کا ذکر ہے. میں عزادار کی عظمت تو نہیں بتا سکتا، 2-4 لفظوں میں اہمیت کی طرف آپ کے احساس کو ذرا ملتفت کر سکتا ہوں، رجحان پیدا ہو جائے. وہ کیا ہے؟ ہر مجلس کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے اور مصائب حسین برپا ہوتے ہیں، تو کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی دکھیا ماں تشریف لاتی، کوئی بھی ہو،
ہر جگہ آتی، اکیلی نہیں آتی، تنہا نہیں آتی. میں نے روایت میں پڑھا ہے، علامہ دربندی لکھتے ہیں تنہا نہیں آتی بی بی، شہزادی خاتون جنت تنہا نہیں آتی، ایک 4 سال کی یتیم ساتھ ہوتی ہے. آپ کافی خستہ ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں آپ، ہے نا؟ مگر تھکنے کے باوجود بھی ماشاءاللہ الحمدللہ شکر للہ صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. دور دور سے مجلس میں آئے، دیکھیں میں نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، کہاں سے آئے ہیں، زمگڑھ سے آئے ہیں، فیض آباد سے آئے ہیں، اور صاحب بستی سے آئے ہیں، اور لکھنؤ سے، اور دلی سے، اور کہاں سے تشریف لائے، جلال پور سے، اور یہ تو گرد و نواح ہے. خیر سب لوگ آگے دور دور سے آئے. مگر میرے عزیزوں کبھی غرور نہ کرنا کہ ہم اتنی دور سے مجلس میں آئے. سلامت رہیں، آپ آئے ہیں مگر آپ سے پہلے وہ آئی ہے، اور آپ کے آنے میں اور اس کے آنے میں فرق ہے. آپ صحت کے ساتھ آئے، وہ پہلو سنبھالے ہوئے آئی ہے. پہلو شکستہ بی بی مجروح ذلاح، جس کی پسلیاں، جس کا پہلو مجروح، وہ آتی ہیں. مجلس میں آ گئی. ایک عالم دین نے، سید زادے تھے، انہوں نے جب یہ روایت پڑھی کہ فاطمہ زہرا ہر جگہ مجلس میں آتی ہے تو انہیں تشویش لاحق ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات میں اتنی مجلس انگنت، ہر جگہ زہرا بی بی شہزادی کا حضور اور شرکت، یہ تو ممکن نہیں ہے. پریشان تھا. کتابوں کے ذخیرے سے ایک کتاب ملی، اوصاف و ورائد کے اعمال کی. اس میں ایک عمل ملا کہ اگر 40 جمعرات عمل کر لیا جائے تو شہزادی کی زیارت نصیب ہوگی. اب چونکہ اولاد میں سے تھے بھائی، محرم تھے، نارمہ تو تھے نہیں. 39 جمعرات بڑے شرائط کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عمل کیا. 40ویں جمعرات آئی، جب آدھی رات گزرنے کے بالکل قریب تھی، نور ساطع ہوا، اجالا، تنویر، لائٹ. شہزادی تشریف لے آئی، کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا، کہا بیٹھو تم میری اولاد ہو، زحمت کیوں کی ہے تم نے؟ کہا شہزادی کیا دنیا میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے آپ سب جگہ تشریف لے جاتی ہے؟ کہاں؟ اللہ نے مجھے ولیہ مطلقہ بنایا ہے، ہر جگہ. ہاں. کہ تجھے شک؟ کہ نہیں شہزادی، شک تو نہیں ہے، مگر ایک سوال ذہن میں ہے کہ آپ ہر جگہ مجلس میں تشریف لے جاتی ہے زحمت اٹھا کر، مگر کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ کہ میں عزاداروں کے آنسو لاتی، اپنے رومال میں عزاداروں کے آنسو لاتی ہوں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. اب پھر پوچھتا ہے حق ہے شہزادی سوال کروں؟ کہاں کرو؟ ان آنسوؤں کا آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہ مجھے تعجب ہے، تو عالم دین ہے اور سوال کر رہا ہے، تو نے مقتل حسین نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا. کا روایت نہیں پڑھی؟ کبھی بھی کیا؟ کہ جب میرے لال کو زین فرس سے کھینچا گیا تو کتنے زخم تھے؟ کبھی بھی وہ تو کوئی گری نہیں سکتا. کہ تو انہی انگنت زخموں کے لیے میں عزاداروں کے آنسوؤں کو مرہم بناتی ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ اپنی عظمت سمجھئے. آپ کے آنسو کیا بننا ہے؟ امام حسین کے زخموں کا مرہم. اپنے آنسوؤں کو، اپنے کردار کو، اپنی اس منزل کو میلا نہ ہونے دینا، کوئی نازیبا کام نہ کرنا. آپ کے آنسوؤں کی یہ وقت ہے، یہ قیمت ہے.
یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ شان ہے، تو آپ کا رتبہ کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، بی بی 1400 برس سے آپ آنسو لے جا رہی ہے، تو کیا ابھی تک زخم ٹھیک نہیں ہوئے؟ یہ سوال کیا۔ امام حسین پہلو سے ظاہر ہوئے اور کہا ماں کو میری زحمت دے رہے ہو، میرے قریب آیا، ادنو منی، قریب آیا، اور جب قریب آیا تو ابا کا دامن اٹھا کر حسین نے دکھایا کہ میرے بدن کے سب زخم تمہارے آنسوؤں سے صحیح ہو گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا جب سارے بدن کے زخم ٹھیک ہو گئے تو اب آنسو کیوں جاتے ہیں؟ حسین نے کہا ادنو منی، اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ جب قریب آ گیا اور سینے سے مل گیا تو ابا کا دامن کھولا، پیران کا چاک گریبان کیا، اور گریبان کرنے کے بعد کا سن سوال کرنے والے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں تمہارے آنسوؤں کے مرم سے، مگر ایک زخم ہے کہ مولا وہ کون سا؟ کہ علی اکبر کے سینے پر، ارے میرے اکبر کے سینے پر جو برچی لگی تھی اس کا گھاؤ نہیں بھرتا جب کوئی مذاہب پڑھنے والا میرے علی اکبر کے مذاہب پڑھتا ہے، میں قبر میں بے قرار ہو جاتا ہوں۔ واہ ولدا واہ ولدا واہ بنیا واہ محمدا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔